علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل لولیک الفرج صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا صلوات اللہم صلی علی السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم سب مل کر اپنا سلام سید الشہداء مظلوم کربلا کی خدمت میں پیش کریں اور اس عقیدت کے ساتھ کہ سید الشہداء ہمارے سلام کا جواب دیں گے کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور ہم سب مل کر مظلوم کربلا کے سلام کا جواب ملیں اپنے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں پر لے کر آئیں اور میرے ساتھ مل کر سلام پیش کریں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات
مومنات صلوات پڑھتی جائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ جو آنے والی مومنات ہیں ان کو جگہ مل سکے. بر محمد وآل محمد صلوات. یا علی یا علی محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی مومنات تشریف فرما ہیں اور خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. جن کی جان علی ہے نعرہ حیدری، جن کی پہچان علی ہے نعرہ حیدری، جن کا ایمان علی ہے نعرہ حیدری، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. کل کفا حاجت روا، ان نما کو پکارنا ہے جس نے ولیوں کی مدد کی، جس نے نبیوں کی مدد کی. ہر بندے مومن کی پہلی رات قبر میں آنے والے کو پکارنا ہے، اپنی اپنی حاجات ذہنوں میں رکھتے ہوئے، بیمار اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے نجف کے والی کو صدا دیں اور یقیناً اس عقیدت کے ساتھ پکارے کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. نعرہ حیدری، 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 حیدری. محمد وآل محمد صلوات. صرف آپ کی توجہ کے لیے ابھی تک بھی ہلچل خواتین میں موجود ہے، مومنات میں آئے ہیں مجلس کے لیے تو اپنا ذہن مجلس حسین کی طرف کرتے ہوئے کہا اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر لے تو میں لے لوں، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے. من مات علی حب علی مات شہیدہ، من مات علی حب علی مات شہیدہ. لیکن یہ آیت ہر دل کے سپارے میں نہیں ہے. جتنا غم شبیر میں روتی ہوں میں اتنا، جتنا غم شبیر میں روتی ہوں میں اتنا، پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے. دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، خالق کو یہ تجارت خسارے میں نہیں ہے. صلوات پڑھ کر شاہ نجف بلندر صلوات. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. وہ عظیم پروردگار کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، وہ عظیم پروردگار جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے کہ ہم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، یہ کائنات تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. عزیزان گرامی، وہ خدا جو اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، جو کہتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کا اندازہ ہم اس مجلس حسین سے لگا سکتے ہیں کہ یہ مجلس حسین اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو، کہ جس ہستی سے اللہ محبت کرتا تھا اس ہستی کی محبت اللہ نے اس قوم کے دل کے اندر اتار دی، اور
اس قوم کے دل کے اندر جو یہ محبت اتاری ہے، عزیزان گرامی، اس محبت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اس مجلس عزا پہ بیٹھنے کا اندازہ، اس کا اجر، اس کا ثواب میں بیان نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ عزیزان گرامی اس فرش عزا کی فضیلت جو اہل بیت نے ہمیں بتائی ہے کہ یہاں پر ایک ایک سانس لینا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ میرا موضوع ہے کربلا شناسی، مجلس تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مجلس تو ہمارے والدین نے ہمیں انگلی پکڑ کے سکھایا تو مجلس حسین میں لے کر آئے، لیکن اتنی مجالس جو کربلا میں ہو رہی، نجف میں ہو رہی ہے، ایران میں ہو رہی ہے، عاشورہ عراق میں منایا جا رہا ہے، پاکستان میں منایا جا رہا ہے، پھر ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم نے کربلا سے صرف گریہ لیا، ہم نے کربلا کو سمجھا تو صرف اتنا ہی، اگر کوئی مجمع آ گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ میں تبرک لے کر چلا جاؤں، میں ثواب لے کے چلا جاؤں، اور کوئی بیٹھنے والا آیا ممبر پر تو اس نے اس ممبر کو تجارت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ ممبر ہم نے گویوں کے ہاتھوں میں دے دیا، یہ ممبر ہم نے ان لوگوں کو دے دیا کہ جن کو قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتی ہیں، یہ ممبر تجارت میں چلا گیا۔ عزیزان گرامی، آج ممبر مظلوم ہو چکا، آج اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نماز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ عزیزان گرامی، کربلا شناسی کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ ہم کربلا والوں کو پہچانے تو صحیح؟ امام حسین علیہ السلام نے اگر مدینہ سے سفر کیا عراق کی طرف تو مولا کا ایک مقصد تھا، مولا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ قوم آئے اور رو کر چلی جائے، یہ شیعہ قوم آئے تبرک لے کر چلی جائے، یہ آئے علم عباس سے منتیں اٹھائے چلی جائے، یہ آئے حسین مظلوم کے تابوت پر آ کر روئے منتیں اٹھائے چلی جائے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے اپنی مظلومیت ہماری کہ آج دوسری قومیں اس مجلس حسین سے استفادہ کر رہی ہیں، اس کربلا کو سمجھ رہی ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے کربلا کو چھوڑ دیا، ہم نے کربلا کے مقصد کو بلا دیا، چونکہ ہمیں کربلا سے صرف منتیں چاہیے، ہمیں مرادیں چاہیے علم عباس سے۔ کبھی ہم نے علم عباس سے چاہا کہ ہمیں معرفت دے دے یا عباس اپنی، ہم نے کبھی تابوت امام حسین علیہ السلام سے چاہا کہ امام مظلوم کربلا ہم آپ کے تابوت پہ آج آپ سے آپ کی معرفت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، نواب کربلا حسین لبیک یا حسین، نواب کربلا حسین، یا حسین یا حسین، کریم کربلا حسین، یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نماز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک شیعہ خواہر جو کسی میڈیکل سینٹر میں کام کرتی ہے، جب اس نے کہا پچھلے سال کہ جب عاشورہ کا دن قریب آیا اور ہمیں چھٹی تھی عاشورہ پہ، تو کہا میری ساتھ والی نرس نے مجھے کہا کہ میرے عرصہ ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ جناب قاسم کی مہندی نکالتے ہو، علی اکبر کا گانا نکالتے ہو اور وہاں سے جناب کبریٰ کے نام کی چوڑیاں اٹھاتے ہو منت کی، تو یہ میری منت ہے، وہاں پر یہ میری طرف سے پیسے دے رہی ہوں، وہاں پر جناب قاسم کی مہندی نکالو تو وہاں پہ دے دینا۔ عزیزان گرامی، اور وہ خواہر کہہ رہی ہے کہ اس کی اس سال شادی ہو گئی، یعنی اس نے اتنی عقیدت باندھی ہے کربلا والوں سے کہ کربلا سے منتیں پوری ہوتی ہیں، یعنی ایک غیر شیعہ لڑکی نے منت مانی لیکن ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں وہاں پر آ کر، وہ تو سب کو عطا کرنے والے ہیں، وہ تو کریم ابن کریم گھرانہ ہے، وہ تو سخی ابن سخی گھرانہ ہے، ہر ایک کو عطا کریں گے، لیکن یہ مانگنے والے کا ظرف ہے کہ وہ مانگتا کیا ہے، یہ مانگنے والے کا ظرف ہے وہ کیا مانگتا
آتا ہے, کوئی تبرک کے لالچ میں آتا ہے, کوئی ثواب کے لالچ میں آتا ہے, کوئی اولاد کے لالچ میں آتا ہے, لیکن ہم نے اتنا مظلوم کر دیا امام حسین علیہ السلام کو عزیزان گرامی کہ آج ہم نے امام حسین کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں دیا, رونے کے علاوہ کچھ نہیں دیا. لیکن امام نے نکلتے ہوئے اپنا مقصد بتایا اور جگہ جگہ پہ اپنا مقصد بتایا کہ میرا مقصد امر بالمعروف ہے, نہیں انل المنکر ہے. عزیزان گرامی, آپ سے میرا سوال ہے, مجلسیں سن رہی ہیں, آج 8 محرم ہو گئی ہے, کہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا تھا؟ واقع کربلا سے پہلے نہیں انل المنکر نہیں ہو رہا تھا؟ کیا لوگ حج پر نہیں جا رہے تھے؟ کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے؟ کیا خواتین پردہ نہیں کرتی تھی؟ عزیزان گرامی, نماز ہو رہی تھی, حج ہو رہا تھا, زکوٰۃ دے رہے تھے لوگ, روزے رکھ رہے تھے, لیکن کیا وجہ تھی؟ سوچا کہ امام حسین کس لیے گئے؟ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد کو واضح کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, ہم نے پہلے کربلا کو پہچاننا ہے. کس طرح سے کہ جس طرح سے حبیب ابن مظاہر نے کربلا کو پہچانا, جس طرح حر نے جو سب سے پہلے لشکر حسین کو روکنے والا تھا, لیکن اس کے اندر انقلاب کس طرح سے آیا, اور عزاداری ہے انقلاب کا نام. کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ, کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ, کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ, کربلا کربلا نعرہ حیدری یاری 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 حق ہے, دائم آل محمد بلندر صلوات. عزیزان گرامی, بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی ہے حبیب ابن مظاہر بننا چاہے, کوئی ہے, آج بھی حر کے لیے راستہ کھلا ہے کہ وہ حر جس نے سب سے پہلے لجام فرس امام حسین علیہ السلام کو پکڑا تھا اور کہا تھا مولا میں کربلا کی طرف آپ کے قدم بڑھنے نہیں دوں گا, تو آج کوئی ہے حر بننا چاہے. زہیر ابن کین کون ہے جو 72 شہداء میں آ گیا, کہا کہ جب مولا مکہ سے جا رہے تھے عراق کی طرف تو اس کا خیمہ امام حسین کے ساتھ تھا, جہاں امام حسین خیمہ لگاتے کچھ قدم کے فاصلے پر زہیر ابن کین اپنا خیمہ لگاتے تھے, اور پریشان بھی تھے, تزلزل کا شکار تھے. کہا جب دروازے پر دکل باب ہوا نا خیمے کے زہیر ابن کین کے, اور کہا پوچھا کون ہے, تو کہا میں مولا حسین کا قاصد ہوں, تو کہا سفرہ بچھا ہوا تھا, اس کی بیوی اس کے بچے سفرے پہ کھانا کھا رہے تھے, جیسے ہی کہا نا مولا حسین کا قاصد ہوں, تو زہیر ابن کین سے ہاتھ کا نوالہ چھوٹ گیا کہ مولا کا قاصد کا جس بات سے میں بچنا چاہ رہا تھا وہی کام ہو گیا. یعنی مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو رسول کا نواسہ مجھے طلب کر لے اور مجھے جانا پڑ جائے, کیونکہ وہ جنگ سے فرار کر رہا تھا. لیکن امام جسے چاہتے ہیں اس کو بلاتے بھی ہیں, اور جس کو بھیجنا چاہیں تو چراغ بجھا کر بھیجو. یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ جب چراغ بجھا تو کوئی نہیں اٹھ گیا, بہت سے اٹھ کر لوگ گئے تھے. ذرا تاریخ کو کھول کر دیکھے, اٹھنے والے اٹھ کر بھی گئے تھے, نہیں گئے تھے تو باوفا صحابی نہیں گئے تو بنی ہاشم نہیں گئے تو جناب مسلم بن عقیل کی اولاد نہیں گئی تھی, جناب عقیل کی اولاد نہیں اٹھ کر گئی تھی. زہیر ابن کین کو مولا نے خود بلایا کربلا میں. آج ہم اس کربلا میں آ کے بیٹھتے ہیں, یہ مجلس حسین کربلا ہے, اس کو سمجھیے. کوئی ہے زہیر ابن کین, آج کوئی حر نہیں بن رہا, آج کوئی حبیب ابن مظاہر نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عمر طلب نہیں کی, اگر عمر ہوتی جوانی طلب کرتے تو حبیب ابن مظاہر جو 80 سال کے تھے واپس بھیج دیتے. میرے مولا حسین نے اگر بچے کو بھیجنا ہوتا تو کبھی اونو محمد کو جنگ کی اجازت نہ دیتے, کبھی علی اصغر کو خود اٹھا کر نہ لے کے جاتے. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام کو باوفا لوگوں کی تلاش تھی. آج ہم کتنی وفا کر رہے ہیں امام حسین سے, آج ہمیں کربلا کے بارے میں نہیں پتا. آج افسوس کیا جاتا ہے کہ جب لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا. کل ایک خاتون نے
یہ بچیاں مدرسے کی گواہ ہیں. ہمارے مدرسے میں آ کر کہا کہ شکریال میں جلوس نکلا تھا. معذرت کہوں گی اور ہضم کریے گا میری ان باتوں کو, کڑوی ہے لیکن ہے سچائی اسی میں. اس خاتون نے کیا کہا, یہ بچیاں گواہ, اور میں منبر حسین پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولوں گی. اس خاتون نے کہا کہ خواتین جا رہی تھی, انہوں نے چھوٹی سی گھڑولی اٹھائی ہوئی تھی اور جناب قاسم کی مہندی. عزیزان گرامی ذرا روایات کو اٹھا کر دیکھیں, اگر آج منع کیا جائے نا مہندی سے تو فوراً خواتین اعتراض کرتی ہیں کہ جی جناب قاسم کی مہندی تھی. اگر مہندی تھی کربلا میں تو وہاں تو پانی نہیں تھا, مہندی کو گھولا کس چیز سے گیا؟ جناب قاسم نابالغ تھے, امام حسین وہاں پر شادیاں کرنے نہیں گئے تھے. اگر شادی کی ہے مولا نے جناب قاسم کی تو پھر ہم وہابیوں پر, دوسرے مسلک کے لوگوں پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ جو 10 محرم کو شادی کرتے ہیں, جب امام حسین جو مشعل راہ ہیں, جو صراط مستقیم دکھانے والے ہیں, اگر وہ کربلا میں شادی کر سکتے ہیں تو یہ وہابی یہ جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ان کو کیوں روکا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی یہ بے شک نہیں چاہیے اپنے آپ کو بدلے. وہ عزاداری قبول ہے, وہ مجلس حسین قبول ہے جہاں ہماری فکر تبدیل ہو رہی ہے. اگر ہمارے انداز تبدیل نہیں ہو رہا, اگر ہمارا کردار تبدیل نہیں ہو رہا, اگر ہماری سوچ تبدیل نہیں ہو رہی تو یہ مجلس حسین کوئی فائدہ نہیں دے رہی. یہ مجلس حسین کوئی فائدہ نہیں دے رہی. یہ لوگ آج منتیں لے رہے ہیں. جناب کبریٰ کی شادی ایک ریسرچ دے کے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو, انشاءاللہ اگر اگلے سال رہی تو اس گھر میں میری مجلس ہوگی, اور یہ 1 سال کا ریسرچ ہے. ذرا کتابوں سے ڈھونڈ کے لائے, علماء سے پوچھے, ذاکرین سے نہیں, کیونکہ وہ منبر کے وارث نہیں, وہ ٹھیکیدار نہیں ہے قرآن کے. انہوں نے مدرسوں کا منہ نہیں دیکھا, انہوں نے کتابیں نہیں کھولی. ان کو جو رٹایا گیا, جو بتایا گیا وہی وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جناب کبریٰ کی شادی کس سے ہوئی تھی. جناب قاسم سے. یہ میری مائیں بہنیں ہیں جو بچپن سے سنتی آ رہی ہیں. اگر کئی جگہ پہ میں نے اس بات کو بیان کیا تو خواتین میری مائیں کہتی ہیں کہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی جس وقت تشیع شروع ہوا تھا تو اس وقت تشیع عروج پر نہیں تھا, اور کربلا میں لکھنے والے سارے امام حسین کے ساتھی نہیں تھے. ہمیشہ عرب کا رواج تھا جب کوئی بادشاہ سفر کے لیے نکلتا تھا تو ایک راوی ساتھ لے کے جاتا تھا, ایک باورچی لے کے جاتا تھا ساتھ, ایک کام کاج کرنے والے غلام کو ساتھ لے کے جاتے تھے. امام حسین کے ساتھ بھی راوی موجود تھے, یزید کے ساتھ بھی راوی موجود تھے. اب یزید کے ساتھ کون تھے؟ سارے کرائے کے قاتل تھے. سارے وہ لکھنا چاہتے تھے کہ جس سے یزید جیت جائے. تبھی لکھنے والوں نے لکھا کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, ایک جیت گیا اور ایک ہار گیا. عزیزان گرامی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. یہ الیکشن ہوں گے, عمران خان بھی کھڑا ہوگا, نواز شریف بھی کھڑا ہوگا, آصف زرداری بھی کھڑا ہوگا. اب ایک جیتے گا, ایک میں تو ہارنا ہی ہے, ایک ہی کو جیت نصیب ہوگی. تو عزیزان گرامی تو جب کربلا میں 2 شہزادوں کی ہی جنگ تھی, ایک جیت گیا تو ایک ہار گیا, تو پھر رونا کس بات کا؟ پھر ہمارا یہ احتجاج, یہ عزاداری کرنا کس بات کی؟ عزیزان گرامی جب 2 شہزادوں کی جنگ تھی. عزیزان گرامی ان لوگوں کو بولنے کا موقع ہم خود دے رہے ہیں. آج یہ منبر مظلوم ہو چکا ہے, یہ عوام مظلوم ہو چکی ہے. اکثر خواتین کہتی ہیں باجی ہماری مجبوری ہے جانا, ان 10 دنوں میں ہمیں گھر میں سکون نہیں آتا کہ ہم ان 10 دنوں میں گھر میں رہیں. عزیزان گرامی جائیں, مجلس حسین میں جائیں, لیکن ایک نئی سوچ لے کر آئیں. امام حسین علیہ السلام کے کچھ زخم ایسے ہیں جو ہم شیعہ بھرتے بھی ہیں اور ان کے زخم تازہ بھی کرتے ہیں. کون سے زخم ہیں؟ کہ امام حسین مظلوم کربلا کہ جو کہا نا کہ جناب فاطمہ الزہرا رومال میں آنسو لے کے جاتی ہیں. کہاں لے کے جاتی ہیں یہ آنسو؟ یہ آنسو امام حسین علیہ السلام کے زخموں کا مرہم بنتا ہے. لیکن کون سی خواتین جن کے آنسو مرہم بنیں گے حسین ابن علی کے؟ ان کے جو معرفت کے آنسو ہوں, جس نے امام حسین کو سمجھا ہو, جس نے کربلا کو سمجھا ہو, جس نے کربلا والوں کی پیاس کو سمجھا ہو. کیونکہ کربلا میں 3 چیزیں تھیں عزیزان گرامی, ایک احکام, اور دوسرے اعتقاد, اور تیسرا اخلاق. میرے مولا حسین نے ایک رات جو مہلت کے لیے مانگی اور جا کے کہا تھا عباس جا کے عمر سعد سے کہہ دو مجھے 1 رات کی مہلت دے دے. مہلت کیوں مانگی تھی؟ کہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں.
مولا نے مہلت کیوں مانگی تھی کہ صحابہ کے ساتھ رات گزارے؟ مولا نے رات مانگی تھی عبادت کے لیے، احکام کے لیے۔ میرے مولا نے کربلا میں احکام کو اجاگر کرنے کے لیے، نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، قرآن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ آج حسین ابن علی کی چاہنے والی ہو، ہمیں قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ آج حسین ابن علی کے کردار پر چلنے والی ہوں، بچیوں کو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں آتا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مدرسے میں بھی کچھ ایسی بچیاں جو 15-16 سال کی ہو چکی ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ کر آئی۔ یعنی اسکول کی اہمیت تھی لیکن قرآن کی اہمیت نہیں تھی۔ میرے مولا نے جو رات طلب کی ہے وہ احکام کے لیے، نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری حیدری، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، جس کے بارے میں راوی یہ یزید کے راویوں نے بھی لکھا، حمید ابن مسلم نے بھی روایات لکھی ہیں اور کہا کہ پوری رات شب عاشور خیام حسینی سے اس طرح سے آوازیں آتی تھی جیسے مکھیاں بھن بنا رہی ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ رات کی تاریکی میں مکھیاں؟ تو وہ کیا مثال دیے؟ کہا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز اتنی تھی ایسا لگتا تھا جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ آج ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہم ایک رات کے اس دنیا میں مہمان رہ گئے ہیں، ہم اپنی وصیت لکھیں گے کہ ہم اپنا مال اپنی اولاد کے نام کر رہے ہیں، آج ہماری یہ کام ہو جائے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، جتنے کام نمٹانے ہوں گے وہ کریں گے، عبادت تو ہمارے اس رات کے حصے میں نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، کربلا میں احکام کے جو مولا نے شب عاشور واضح کیا کہ اے انسانوں، جو انسانیت کا درس دیا کربلا میں کہ پہلے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ تمہیں پتہ ہو کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ غسل واجب ہے، تمہیں پتہ ہو کہ کہاں پہ تیمم کرنا ہے، اور آج افسوس سے کہیں کہ جناب قاسم کی مہندی نکالیں، جناب قاسم کی گھڑولی نکالیں، اور پھر آگے سے خواتین بہت ہی اچھی دلیل لے کے آتی ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ جھوٹی دلیلیں لے کے آتے ہیں۔ اور جھوٹی دلیل ہے عزیزان گرامی، جو کہا جاتا ہے ایک ماں کی حسرت تھی۔ عزیزان گرامی، وہ ہم جیسی گناہگار مائیں نہیں تھیں جو یہ سوچے ہم اتنا بیٹیوں کو جہیز دے دیں، ہم اپنے بیٹے کو صحرا باندھیں۔ وہ کربلا والی مائیں تھیں۔ کون سی ایسی ماں تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ روز عاشور میرا بیٹا میدان کربلا میں نہ جائے؟ آج تو باہر کچھ مسئلہ بن جائے، ہم اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھائیں گے کہ باہر نہ جاؤ، باہر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ کربلا والی مائیں تھی، ان کو پتہ تھا حسین ابن علی امتحان کے لیے آئی ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ نے جو وصیت کی تھی، جو تعویذ حسن تھا، اس میں نہیں لکھا تھا کہ قاسم کی شادی کر دینا، میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، بلکہ لکھا تھا کہ اے میرا حسین، آپ جب کربلا میں اکیلے ہوں اور امتحان ہو نا آپ پر تو میری قربانی قبول کر لینا۔ یہ نہیں لکھا تھا میرے قاسم کی شادی کر دینا، میرے قاسم کا گانا نکالنا، اس کی مہندی نکالنا۔ مہندی تھی، جب کربلا میں پانی نہیں تھا تو مہندی کیسے بنائی؟ اور اکثر خواتین کہا کہ جی آنسو سے مہندی گھولی گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام جو مشعل راہ ہے عزیزان گرامی، وہ نکلے تھے تو کیوں؟ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، ان کی چاہنے والی خواتین، ان کے گھرانے کی خواتین کوئی عام خواتین نہیں تھیں۔ عزیزان گرامی، خدا را اپنا عقیدہ بدلے۔ جہاں میری اس منبر پر ذمہ داری ہے، آپ سننے والوں سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کو جلوسوں میں جو شرکت کرتی ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک ایک قدم کہاں رکھا، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئی، تم نے بدعتیں ایجاد کی، تم نے رسم و رواج ایجاد کیا۔ آج عزیزان گرامی 10 محرم کو تابوت امام حسین مظلوم ہے، میں کہتی ہوں، کیونکہ ہم امام حسین پر گریہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کربلا میں شہید ہو گئے، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا امتحان پر گریہ نہیں کرتے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ مولا بیٹا دے دے، مولا اولاد دے دے، مولا ہمیں فلاں چیز دے دے۔ اور بیٹیوں کے لیے مائیں بیٹے یہ ہاتھوں میں لال دھاگے، یہ سبز کلر کے دھاگے، عزیزان گرامی سنا ہے یہ کہاں سے ایجاد ہوئی یہ رسم؟ یہ لکھنؤ سے انڈیا کی رسم ہے کہ جہاں پر ہندو خواتین کی بیٹیاں بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھتی ہیں، آج ہم وہ دھاگے اٹھا کے باندھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ مرنا نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے، ہم نے مرنا۔ اور یاد رکھے، لبیک یا حسین جو کہتی ہیں، جو یا سارت الحسین کے نعرے لگاتی ہیں، جو الاجل کہتی ہیں، پہلے تو بعد میں ہم نے میدان محشر
پہلے جواب دینا ہے، سب سے پہلے ہم نے امام زمانہ کو جواب دینا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک شخص تھا، جب مولا جا رہے تھے کربلا تو ایک شخص عبداللہ ابن متی کے نام سے مشہور ہے، کہا کہ وہ مولا کو ملا اور مولا سے کہا کہ مولا آئیے میرے گھر تشریف لائیں، میری فصل تیار ہو چکی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، تم میرے ساتھ اگر کربلا آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں تو کربلا جا نہیں سکتا آپ کے ساتھ، میری فصل پکی ہوئی ہے، اب اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا، پورا سال اس کے پکنے کا میں نے انتظار کیا ہے، مولا تھوڑا صبر کر جائیں، اگر چاہتے ہیں تو میں تلواریں بھی دوں گا، اگر چاہتے ہیں تو غلام بھی دوں گا، اگر چاہتے ہیں پانی چاہیے وہ پانی بھی ساتھ دوں گا، اور میری فصل پک گئی میں فصل بھی ساتھ دوں گا کہ یہ غلہ یہ اناج آپ لے کے کربلا جائیں۔ تو مولا نے خوبصورت جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی عزیزان گرامی۔ مولا نے فرمایا مجھے تمہاری فصل نہیں چاہیے، مجھے تمہاری تلواریں نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، وہ اس کے لیے نہیں کہا، ہمارے لیے کہا کہ اے عزادارو تمہارا بغیر معرفت کے گریہ نہیں چاہیے، تمہیں جو تم نے رسمیں ایجاد کر لی ہیں کربلا میں، اصل کربلا کے مقصد کو بلا دیا، مجھے تمہارے آنسو نہیں چاہیے، مجھے یہ تمہاری نظر و نیاز نہیں چاہیے، مجھے تمہارے بغیر نماز کے سینہ زنی نہیں چاہیے، بغیر نماز کے بغیر پردے کے عزاداری میں آنا تمہیں نہیں چاہیے۔ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کربلا کیوں گیا؟ عزیزان گرامی، اس عبداللہ ابن متی کو مولا نے منع کر دیا، کہا مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور کہا اس نے بہت اصرار کیا لیکن مولا نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا اور میرے مولا کربلا چلے گئے۔ عزیزان گرامی، کربلا کو سمجھیں کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا کی تفسیر ابھی تک علماء نے بیان نہیں کی۔ عزیزان گرامی، کربلا شناسی اگر سیکھنی ہے تو سیکھیے امام خمینی سے کہ جس نے کربلا کے طرز کو اپناتے ہوئے ایران کی قوم کو آزادی کا زیور پہنایا۔ کربلا شناسی سیکھنی ہے تو سیکھیے حسن نصر اللہ سے جس نے لبنان کو آزاد کرایا۔ کربلا شناسی سیکھنی ہے تو سیکھیے آیت اللہ سستانی سے کہ جس نے عراق سے داعشیوں کو کیسے نکالا، کہ اس کربلا اور نجف کو آزاد کر دیا۔ کربلا سیکھنی ہے امام خمینی سے سیکھیے کہ جس نے خمین کو چھوڑ کے جلا وطنی اپنا لی اور لیکن کیا کیا کہ ایرانی قوم کو آزادی دے دی۔ عزیزان گرامی، اپنی فکر کو تبدیل کریں۔ اگر ہماری سوچ ایک مجلس حسین میں تبدیل نہ ہوئی تو عزیزان گرامی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ کربلا میں جو دو عقول کے لوگ تھے، دو طرح کے لشکر تھے، ایک لشکر یزیدی اور ایک لشکر حسینی۔ نماز دونوں جگہ ہو رہی تھی، زکوٰۃ دونوں دے رہے تھے، لیکن فرق تھا۔ ایک لشکر میں صرف دنیا تھی، صرف دنیا کا جاہ و حشم تھا، دنیا کی حکومت تھی، اور ایک لشکر میں تھا تو خدا کے الہی نظام کو زندہ کرنا تھا، اور وہ لشکر حسین میں تھا۔ میرے مولا نے سب سے پہلے جو کربلا میں احکام کو واضح کیا، اور دوسرا میرے مولا نے جو واضح کیا وہ اخلاق کو واضح کیا کہ اخلاق دیکھیے کہ شب عاشور ہے، صحابہ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ بیویوں کو میرے مولا نے خیموں میں جا کر دیکھا، اور یہ اخلاق عباس تھا کہ جو آخری وقت بھی اپنے بھیا حسین کو یا سیدی یا مرشدی کہہ کے پکارتے رہے، جو جناب زینب کے خیمے میں نہیں جاتے تھے کہ یہ زہرا زادی ہے۔ عزیزان گرامی، تیسری چیز جو کربلا میں تھی وہ اعتقاد تھا، یعنی مولا کو اللہ پر اتنا یقین تھا، اپنے 72 پر اتنا یقین تھا کہ مولا کو کہ صبح کوئی بھی میدان کربلا سے واپس نہیں جائے گا، اور مولا نے بار بار واضح کیا کل تم نہیں بچو گے۔ آخری رات کو جو میرے مولا کا خطبہ ہے، مولا نے تمام شہداء
سے کہا کہ کل تم نہیں بچو گے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے. لیکن جو یہ 72 تھے یہ اتنے خالص تھے، اتنا اخلاص تھا ان کے اندر، اتنے مومن تھے، اتنی انسانیت تھی، اتنا امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والے تھے کہ کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا. یہ 72 ہی تھے، یہ 72 نفوس تھے. جانتے تھے کہ ہم 72 ہیں لیکن ہمارے سامنے کا جو لشکر ہے وہ لاکھوں کا ہے، لیکن جانتے تھے امام حسین نے جو کہا ہے کل تم شہید کر دیے جاؤ گے اور میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں. معلوم ہو گیا تھا کہ کل ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کل ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اور دیکھیے کہ حضرت عباس جو پہرے پر تھے، جو جنگجو تھے، کہ جن کو مولا علی نے پوری زندگی، عزیزان گرامی تاریخ اٹھا کر دیکھے، کچھ نہیں مانگا. ذوالفقار دی تو اللہ نے خود عطا کی، ممبر دیا تو اللہ نے خود ممبر رسول نے ممبر عطا کیا علی کو. یعنی علی نے ساری زندگی نہیں کہا مجھے زر دے دے، مجھے مال دے دے. علی نے ایک چیز طلب کی اور وہ اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میں اس خاندان میں، اس گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو خاندان بہادر ہو، جو جنگجو ہو. میں چاہتا ہوں اس گھرانے سے بچہ پیدا ہو، اس عورت سے بچہ پیدا ہو کہ جو فاطمہ الزہرا کی اولاد کے ساتھ وفا کر سکے. ساری زندگی میرے مولا نے مانگا. اب سوچئے وہ علی جس نے ساری زندگی طلب کچھ نہ کیا ہو، وہ مانگے تو اللہ اس کو کیا کیا عطا نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے حضرت عباس کو طلب کیا کہ جس کے بارے میں جنگ صفین میں ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا حضرت عباس سے کہ آپ کے بابا کا بارے میں ہم نے سنا ہے کہ نماز شب میں آپ کو مانگا ہے، نماز شب میں آپ کو مانگا ہے کہ مجھے عباس کا بیٹا دے دے. اور جنگ صفین میں دیکھیے کہ حضرت عباس کی عمر 13 سال ہے اور واقعہ کربلا میں حضرت عباس کی عمر 36 سال ہے، کیونکہ 40 ہجری میں تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے اور جنگ صفین 1.5 سال رہی. اور اس 1.5 سال کے عرصہ میں حضرت عباس کی عمر کہیں تاریخ میں 11 سال بھی لکھا ہے اور کہیں 14 سال بھی لکھا ہے. تو عزیزان گرامی واقعہ کربلا میں حضرت عباس کی عمر 36 سال تھی. کہا جنگ صفین میں مولا نے کہا کہ عباس جو تمہیں میں نے جنگی فنون سکھائے ہیں ذرا آج اس کی جوہر دکھاؤ. مولا خود خیمے میں بیٹھ گئے اور عباس کو میرے مولا نے زین پر بٹھایا اور نقاب اڑایا. کہا جب لشکر شام میں حضرت عباس گئے تو لوگوں نے کہا کہ علی نے دھوکہ دیا ہے، آنے سے پہلے بتایا نہیں. مبارزہ طلبی جب حضرت عباس نے شروع کی، اب عباس جب زین پر بیٹھتے تھے، بچہ بیٹھا ہوا ہے زین پر، لیکن کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ علی بیٹھے ہیں یا عباس بیٹھا ہے. اور جب حضرت عباس نے مبارزہ طلبی کی تو کہا کوئی بھی نہیں آ رہا تھا کہ امیر شام نے کہا اے ابو ساسا ذرا جاؤ، کہا اس کے لشکر کے مقابلے میں میں جاتا ہوں، میں عرب کا سب سے بڑا جنگجو ہوں، مجھے کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ میں تو اپنا بچہ بھیجوں گا. اور مختصر کرتی چلوں، کہا 7 ہے یا 8 ہے، اس سے ادب سے مجھے غرض نہیں، کہا اپنے بچوں کو بھیجا. اور جب اس کے سارے بیٹے فنار ہو گئے تو غصے میں حضرت عباس کے سے مقابلے کے لیے نکلا. جب حضرت عباس سے ابو ساسا نے مقابلہ کیا اور حضرت عباس نے 2 ہی وار کیے، فنار کیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ علی مقابلے کے لیے آ گئے. علی نے بتایا ہی نہیں کہ میں خود جنگ کے لیے نکل رہا ہوں. اب ادھر کیا ہوا؟ خیمے کا دروازہ ہٹا، علی ابن ابی طالب باہر آئے. لوگوں نے علی کے چہرے کی زیارت کرنا شروع کر دی اور کہا پھر علی اگر آپ ادھر ہیں تو اس زین پر کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا حضرت عباس ہے. علمدار علمدار یا عباس یا عباس، علمدار علمدار یا عباس یا عباس، تیری آس میری آس یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری حیدری، عظمت باب الحوائج بلندر صلوات. عزیزان گرامی، آپ نے سنا ہے کہ 5 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو باب الحوائج کا لقب ملا. سب سے پہلی ہستی جناب فاطمہ الزہرا، کہ جس کو اللہ نے کہا کہ یہ باب الحوائج ہے. اگر کوئی اللہ کو حضرت فاطمہ کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. کیوں یہ باب الحوائج کا لقب جناب فاطمہ الزہرا کو ملا؟
یقیناً اس بیوی نے کوئی خدا کی بارگاہ میں اللہ نے ان سے ایسے امتحان لیا تھا کہ جو اللہ نے کہا کہ فاطمہ باب الحوائج ہے، اور وہ امتحان تھا جناب فاطمہ الزہرا کے لیے کہ جب علی جیسی ہستی گھر میں موجود ہو، حسنین کے سامنے جناب فاطمہ الزہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا اور ان پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، ان کے محسن کو شہید کیا، تو اس بیوی نے صبر کیا اور اللہ نے اس کو باب الحوائج کہا۔ دوسری ہستی جس کو باب الحوائج کا لقب ملا وہ ہستی ہے جناب مسلم بن عقیل کی، تو جن کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جناب مسلم بن عقیل کا واسطہ دے کر دعا مانگے، اس غریب مسافر کا واسطہ دے کر مانگے، تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ کیوں کہا اس کو مسلم بن عقیل کو باب الحوائج؟ کہ وہ مسلم کہ جو کوفہ گئے تو ہزاروں نے میرے مولا کو خوش آمدید کہا جناب مسلم کو، اور 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور ایک وقت ایسا آ گیا جناب مسلم پر کہ جب عشاء کی نماز پڑھا کے ہٹے تو کوئی بھی پیچھے نمازی نہیں تھا۔ جناب مسلم مسجد سے باہر آتے ہیں تو کیا دیکھا؟ نہ کوفے کو جانتے تھے، نہ کوفے کی گلیوں سے واقف تھے۔ میرے مولا جب باہر نکلے ہیں تو کہ ایک خاتون ملی ہے اور کہتی ہے زمانہ پورا شوب ہے، آپ واپس چلے جائیں، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو مولا نے کہا کہ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے کہ میں یہاں اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ یقیناً ان کی غربت کو دیکھ کر اللہ نے اس ہستی کو باب الحوائج بنایا۔ اور تیسری ہستی جس کو باب الحوائج کہا گیا وہ جناب سکینہ کی ذات ہے، وہ معصوم سکینہ کہ جو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی، اور اس سکینہ ہمیشہ کہا کہ جناب سکینہ جب کربلا سے کوفہ جا رہے تھے تو یہ بچی جب بھی اپنے بابا کے سر کو دیکھتی، علی اکبر کے سر کو دیکھتی، اپنے چچا عباس کے سر کو دیکھتی تو روتی، اور حسین کے سر کو دیکھ کر یہ بچی گریا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا میرے گوشوارے اتار لیے گئے۔ عباس کے سر کو دیکھ کر کہتی تھی چچا عباس آپ تو میرے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے، چچا عباس آپ کے جانے کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے۔ اور یہاں تک روایات کہتی ہیں کہ جو کہا نا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، عزیزان گرامی میں نے خود پڑھا ہے کہ اونٹ سے گری نہیں بلکہ گرائی گئی تھی۔ کہا جب یہ لشکر انعام کے لالچ میں بھاگ رہا تھا، اونٹوں کو بھگایا جا رہا تھا، تو جناب سکینہ بار بار گریا کرتی تھی، اونٹ سے گرتی تھی، لشکر کو روکنا پڑتا تھا۔ تو ایک لعین نے کہا شمر سے ایسا کرو کہ جس اونٹ پر یہ بچی سوار ہے اس کو آخر میں لے آؤ، اس بچی کے رونے سے ہم بھی تڑپ جاتے ہیں، اور کہا جناب سکینہ کے اونٹ کو آخر میں لے آئے۔ اور جب یہ لعین اونٹوں کو دوڑاتے تھے تو جب یہ اونٹ دوڑے تو جناب سکینہ اونٹ سے زمین پر آ گئی، اور یقیناً خدا نے گھٹ گھٹ کر یہ بچی کیوں زندان میں دم توڑ گئی، کہ یہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، اور جس کے بارے میں روایات کہتے ہیں اتنا چونکہ روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا، اور یہ لعین جناب سکینہ کی کمر پر تازیانے نہیں مارتا تھا، جناب سکینہ کے رخساروں پر تازیانے مارتا تھا۔ یہ بچی جب گھٹ گھٹ کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی تو کہا ایک دن اتنا روئی کہ اس بچی کی حرکتیں قلب بند ہو گئی، اور اللہ نے کہا کہ سکینہ تو باب الحوائج ہے، اگر دنیا میں تیرا کوئی واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ چوتھی ہستی باب الحوائج کی جو ہے وہ علی اصغر کی ذات ہے، کہ جب علی اصغر کو میرے مولا حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر گئے، عزیزان گرامی روز عاشورہ میرے مولا نے 2 دفعہ اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ کون سے 2 مقامات؟ ایک میرے مولا جب پانی سامنے آیا اور آخری وقت تھا میرے مولا کا، تو میرے مولا نے فرمایا شیعتی مہما شربتم، اے میرے شیعوں جب پانی پینا تو مجھے حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ اور دوسرا مقام جو ملتا ہے میرے مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، کہا جب علی اصغر کو اٹھا کے ہاتھوں پر میرے مولا قوم اشقیاء کے پاس گئے اور کہا کہ مجھ سے تمہاری
अलिया ने कहा हुसैन बहाना बच्चे का करता है, पानी खुद मांग ले। मेरे मौला ने फरमाया असगर तू बाबुल हवाइज है, असगर तू इमाम का बेटा है, इमाम का पोता है, जरा बता इन लोगों को कि तू कितना प्यासा है। असगर ने अपनी सूखी जबान अपने खुशबू होठों पर फेरना शुरू की। अब इधर कौम अशकिया में हलचल हुई और कहा किसको मारे, हुसैन को खत्म करे, ये इसके बच्चे को खत्म कर दे। अजीजाने गिरामी ये करबला में इम्तिहान था इमाम हुसैन का कि कहा हुसैन को छोड़ दो, अली असगर को शहीद कर दो। अजीजाने गिरामी उस वक्त मेरे मौला ने कहा है मेरे शियों, काश तुम करबला में होते तो देखते हुसैन किस तरह से हुसैन की मजलूमियत देखते कि अपने बच्चे के लिए किस तरह से पानी तलब कर रहा है। अजीजाने गिरामी इसीलिए कहा मेरे मौला ने करबला में वाज़िया किया, मेरे मौला ने करबला में बताया कि करबला में जंग नहीं थी बल्कि जुल्म हुआ है। अरे कोई 6 माह के बच्चे को भी ज़िबाह करता है। और अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने अली असगर को बाबुल हवाइज का लक़ब दे दिया कि आज अली असगर के झूले से अगर कोई दुआ मांगे तो खुदा उसकी दुआ को कबूल करता है। और 5वीं हस्ती उस बाबुल हवाइज की है कि जिसको कहा जाता है हजरत अब्बास अलमदार, वो शहंशाह वफा कि जिसको अली ने नमाज शब में मांगा था और खुद अली इब्न अबी तालिब ने जंगी फनून सिखाए थे। मैं कहती हूँ मौला को कहीं मिली इजाजत जंग करने की। मेरे मौला ने जब इमाम हसन का लाशा वापस घर आया, तलवार निकाली तो इमाम हुसैन ने कहा कि ये मदीना है, करबला नहीं है, अब्बास जंग ना करना, तलवार वापस रख दो। अरे जब मेरे मौला ने मक्का में एहराम खोले, अब्बास ने तलवार निकाली, हुसैन इब्न अली ने कहा कि ये करबला नहीं, जंग ना करना, तलवार वापस रखो। अब हुसैन इब्न अली का ये भाई शहंशाह वफा इंतजार कर रहा था कि कब करबला आएगी और कब मैं अपने जंग के फनून दिखाऊंगा जो मेरे बाबा ने सिखाया। अज़ीज़ाने गिरामी लेकिन मसलहत परवरदिगार थी कि अल्लाह की तरफ से हुसैन ने इजाजत नहीं दी कि हजरत अब्बास जंग करे। अज़ीज़ाने गिरामी जब पानी बंद हुआ ना 7 मुहर्रम को, हुसैन इब्न अली के इस भाई को पता चला कि पानी बंद हो गए, कहा मैं जाकर जंग करूंगा। 9 मुहर्रम को जब पहला हमला हुआ, अब्बास ने तलवार निकाली, कहा मौला मुझे इजाजत दे। इमाम हुसैन फरमाते हैं नहीं अब्बास तलवार मुझे दे दो। कहा मौला आपने ही तो कहा था अगर दुश्मन पहला हमला करे तो फिर हम वार करेंगे। मौला कहते अब्बास जरा जाओ एक रात की मोहलत तलब करके आओ। अज़ीज़ाने गिरामी आज बाबुल हवाइज की मजलिस है। अज़ादारों अपनी अपनी हाजतों को खुसूसन इमाम के ज़हूर की दुआ मांगे, इमाम का ज़हूर, और हम अपनी आंखों से मौला की ज़ियारत करें। और ये अज़ादारी इमाम हुसैन के उसके जब के पुरसा मौला के साथ मिलकर दे उस मुंतकिम महदी को और हुसैन के उस बेटे को बुलाए जो हमसे ज्यादा तड़प रहे हैं, जो कहते या बारिलाह मुझे इसने ज़हूर दे और मैं अपने जद हुसैन के खून का बदला ले लूं। बाबुल हवाइज की मजलिस कहा जाता है काफिला अफ्रीका से कहा नजफ पहुंचा तो नजफ में जब चेक पोस्ट पर पहुंचे, चेकिंग करना शुरू की। जब चेकिंग शुरू की तो वो पुलिस वाला कहता है कि मैंने देखा एक बच्चा गाड़ी में सो रहा है। उसकी माँ से कहा तुम अपना पासपोर्ट चेक कराओ, इस बच्चे को सुला दो। इस बच्चे को चेक नहीं करते, कहा 7 साल का उसका बेटा था। ज़ियारत के लिए जब वो नजफ पहुंची, सारा काफिला जब होटल में उतरने लगा, सामान उठाया तो वो बच्चा हरकत नहीं करता था। जब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा तो कहा ये बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। अब उसकी माँ का कुल सरमाया वो 7 साल का बच्चा था जो ज़ियारत के घर से आई थी। घर लोगों ने समझाया और उसको हुस्न कफन देख के वादी सलाम जो मोमिनात गई है, वादी सलाम में ये वाक़या दर्ज है, सब किया हुआ आज भी ये वाक़या। कहा कि हुस्न कफन दिया गया, वादी सलाम में उस बच्चे को दफना दिया गया।
माँ से रात हुई, कहा चलो ज़ियारत में, मौला अली की ज़ियारत के लिए चलो। तो उस खातून ने कहा मुझे ज़ियारत से क्या मिला, मैं इधर ज़ियारत के लिए आई, मौला ने मेरा बच्चा ले लिया, मैं वापस कैसे जाऊंगी, मैंने ज़ियारत के लिए नहीं जाना। कब वो खातून रोती रही, कब मौला आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। का नजफ की ज़ियारत तमाम हुई, सारा काफिला करबला पहुंचा। का इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए सब गए, वो खातून नहीं गई। वो रोती रही, का मौला ने मेरा बच्चा छीन लिया है, मैं तो ज़ियारत के लिए आई थी, मुझे ज़ियारत से क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो ज़ियारत के लिए नहीं जाऊंगी। कहा 3 दिन, चूँकि ताकीद की गई है कि करबला में 3 दिन से ज़्यादा ना रुका जाए। अब जब तीसरी रात आई तो उस खातून की माँ ने कहा आखिरी रात है, ज़ियारत के घर से आई हो, बच्चा अल्लाह की अमानत था, उसने ले लिया है, अब चलो आखिरी रात ज़ियारत के लिए। जब माँ ने इसरार किया, वो गई इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के बाद हज़रत अब्बास के रोज़े में गई और रो कर बाबुल हवाइज के दरवाजे पे हरम इमाम हुसैन के रोज़े से जब गई तो कहा कब्र अब्बास के पास जाकर उसने रोना शुरू कर दिया। कहा मौला मैंने तो सुना है आप बाबुल हवाइज हैं, लेकिन मुझे ज़ियारत का क्या फ़ायदा मिला, मैंने तो सुना है कि आप बहुत अज्र देते हैं ज़ियारत का, मैं तो ज़ियारत पर आई, आपने मेरे से मेरा बेटा ले लिया। कहा भी ये बातें कर रही थी, क्या देखती है एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है। कहा कि ये मुगालता है, शायद ये मेरा बेटा नहीं है। रोते हुए बच्चे को देख रही है, बच्चा आया माँ को लिपट गया। कहा तू तो फौत हो गया था, तू तो इस दुनिया से इंतकाल कर गया था, तू कैसे वापस आ गया। कहा अम्मा हाँ मैं इस दुनिया से चला गया था, मुझे वादी सलाम में दफना दिया गया था, लेकिन जब मैं वादी सलाम में था तो फिर मैंने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार होकर आया है और मुझे कहते आजा, तेरी माँ मेरे रोज़े पर बैठकर मुझे बाबुल हवाइज कह रही है और मुझसे बच्चा तलब कर रही है और मैं बाबुल हवाइज हूँ, आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, तेरी माँ को मैं वापस नहीं भेजना चाहता, आजा इस घोड़े पे बैठ, मैं तुझे अपने हरम में ले जाऊंगा। कहा मैंने कहा मेरी उम्र छोटी है, मैं खुद घोड़े पर नहीं बैठ सकता, मुझे उठाए। तो उस घोड़े सवार ने कहा मेरे पास ही नहीं है। उस घोड़े सवार ने कहा मेरे बाजू नहीं है कि मैं तुझे घोड़े पे सवार कराऊं। एक शख्स आया, मुझे उसने उस घोड़े सवार के पीछे बिठाया और मुझे इस हरम में आके छोड़ा। कहा वो तेरी माँ बैठी है और जाके उसको मेरा पैगाम देना और कभी आकर मेरे रोज़े पर शिकायत ना करना। अरे जब बच्चा लोगों ने देखा ना आजादारो, लोगों ने तस्दीक करने के लिए वादी सलाम उसकी कब्र में गए, देखा कि कफन भी मौजूद है, कब्र भी मौजूद है, लेकिन बच्चा मौजूद नहीं था। अब वो बच्चा माँ के करीब गया और कहा मौला माँ
फरमाते अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट जाएगी और शैतानियों का आसरा है तू। और बीवियों को पता है जब तक अब्बास जिंदा है और कोई भी खेमे में हमला नहीं कर सकेगा। तो एक वक्त आया कि अब्बास अपनी तलवार से टेक लगा कर बैठे, देखा कि खेमों से रोने की सदाएं बुलंद हुई। अब्बास जब खेमे में गए ना आजादारा, हजरत अब्बास कहते हैं मैंने देखा कि बच्चे मशकीज़ों को उल्टा कर देखते हैं कि शायद एक घूंट पानी हो। मैंने देखा कि सकीना एक मशकीज़े को कभी जमीन पे रखती है, कभी खोल के देखती है कि इसमें एक घूंट पानी हो। कब मुझसे रहा ना गया, मैं आया कहा मौला अरे बच्चों के पास पानी नहीं है, अगर मुझे जंग की इजाजत नहीं देते इतनी इजाजत दे कि मैं मेरे फुरात से पानी लेके आ जाऊं। अल्लाह मौला फरमाते जाओ अब्बास, मैं तुझे जंग की इजाजत तो नहीं देता लेकिन मैं तुझे इजाजत देता हूँ, जाओ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आ जाओ। अज़ादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते अब्बास जाने से पहले अपनी बहन ज़ैनब को अलविदा कह लो। अरे अलविदा कहना था। अब्बास आए ज़ैनब के खेमे में और कहा कि आकाज़ादी और मैं जंग के लिए नहीं बच्चों के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। जनाब ज़ैनब से अलविदा किया और जनाब ज़ैनब से अलविदा करने के बाद
ڈھونڈتے ارے جب عباس کا علم آیا نا گزارو ارے سکینہ کی حالت کیا ہے علم ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف ارے جب خیام حسینی میں علم پہنچا اور دیکھا کہ عباس کا علم تو آیا اور لیکن